لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ ثم الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی بشیر نذیر وسراج منیر مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال مولانا الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ ومن اراد بہ السوء قذف فی قلبہ بغض الحسین وبغض زیارتہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ محترم و معزز سامعین اکرام، چونکہ یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ جن میں ہر دل اور ہر ذہن میں تمام تر عبادتوں کے باوجود ایک عظیم عبادت کا تصور ہے، اور وہ ہے زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس لیے ضروری سمجھا کہ اس موضوع پہ کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کی جائیں۔ دیکھیے، زیارت یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کے لیے روایتوں میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، یہاں تک کہ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ زیارت امام حسین امت پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہ امام حسین کا حق ہے بندوں کے اوپر کہ وہ ان کی زیارت کو جائیں۔ اسی فضیلت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے چھٹے امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے تو امام فرماتے ہیں قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ، تو پروردگار اس بندے کے دل میں امام حسین کی محبت اور ان کی زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اور اسی کے برعکس امام فرماتے ہیں ومن اراد اللہ بہ السوء، اور اگر اللہ کسی بندے کے لیے برائی چاہتا ہے، کسی کے لیے سوء چاہتا ہے، تو امام فرماتے ہیں قذف فی قلبہ بغض الحسین و بغض زیارتہ۔ اب سب سے پہلے ضروری ہے اس روایت کو سمجھنے کے لیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آیا روایت میں وہ جو خیر مراد ہے، وہ جو خیر کا لفظ وارد ہوا ہے، اس لفظ خیر سے کیا مراد ہے، یہ کون سا خیر ہے؟ اس لیے کہ خیر وہ کہ جس کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، کہ تم خیر کے لیے سبقت کرو۔ اب ظاہر ہے کہ اس خیر سے کیا مراد ہے، پہلے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں۔ تو علماء تحریر فرماتے ہیں کہ خیر کی دو نوع ہے، دو قسم ہیں، ایک ہے خیر خیر مطلق اور ایک ہے خیر خیر نسبی۔ آپ توجہ کیجئے گا انشاءاللہ، ایک لطیف نقطہ آپ کے ذہنوں کی سماعت کا حوالے کرنا ہے۔ آپ دیکھیے امام نے کیا فرمایا، اگر اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو وہ حب الحسین اور حب زیارت حسین کو اس بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اب دیکھیے علماء نے کیا کہا خیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے خیر خیر مطلق اور ایک ہے خیر خیر نسبی۔ خیر مطلق کسے کہتے ہیں؟ خیر مطلق اس خیر کو کہا جاتا ہے کہ جو ہر حال میں مرغوب اور بہتر ہو۔
کہ جس میں یہ جملے کو بدل کے یوں کہوں کہ خیر مطلق اس نیکی کو کہتے ہیں، اس خیر کو کہتے ہیں کہ جس میں برائی کا شائبہ تک نہ پایا جاتا ہو، جس کے اندر تمام تر نیکی ہو، جس کے اندر تمام تر خیر ہو، اسے خیر مطلق کہتے ہیں۔ اس کی مثال علماء فرماتے ہیں، اس کی مثال خیر مطلق کے لیے جیسے آپ جنت وہ ہے کہ جو ہر حال میں مرغوب ہے، اور اسی کے برعکس ہے خیر نسبی۔ خیر نسبی کسے کہتے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے، یعنی امور اضافیہ میں سے جو ہو سکتا ہے، کسی کے لیے تو خیر ہو لیکن کسی کے لیے وہی چیز شر ہو سکتی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جیسے مال کو قرآن مجید نے خیر کہا ہے، لیکن وہ کسی کے لیے خیر ہو سکتی ہے لیکن کسی کے لیے مال جو ہے وہ شر کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزوں، خیر، جس خیر کی بات ہو رہی ہے اس خیر کی دو قسمیں ہیں، خیر کبھی مطلق ہوتا ہے اور خیر کبھی نسبی۔ اب آئیے، یہ لفظ خیر جو ہے قرآن مجید میں بہت مرتبہ ہے، تقریباً علماء فرماتے ہیں کہ 180 مرتبہ لفظ خیر اس کے مشتقات الفاظ جو ہیں وارد ہوئے ہیں، 180 مرتبہ۔ لیکن کثرت سے قرآن مجید میں جو سیاق و سباق کی آیت کو دیکھا جائے تو کثرت سے جو خیر مراد ہے وہ خیر مطلق نہیں ہے، بلکہ اکثر جگہوں پر جو مراد ہے وہ خیر نسبی مراد ہے۔ میں مثال کے طور پر 2-3 آیتوں کو پیش کروں۔ آپ دیکھیے، ارشاد ہو رہا ہے پیغمبر اسلام کی زبانی کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ ارشاد ہوا کہ اگر میں غیب کا عالم ہوتا، یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں غیب سے مراد قیامت ہے، اور اسی کو بعض جاہلوں نے یہ نسبت دی کہ پیغمبر اسلام علیہ باللہ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، جبکہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہاں غیب سے مراد قیامت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، اگر مجھے قیامت کا علم ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر میں زیادتی کرتا۔ اب یہاں پر دیکھیے، خیر سے پہلے کیا ہے؟ من تبعیضیہ وارد ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سے خیر سے مراد خیر مطلق نہیں ہے بلکہ خیر نسبی ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، میں نے کہا کہ اکثر جگہ قرآن مجید میں جو خیر ہے وہ خیر نسبی مراد ہے۔ آپ دیکھیے، یہ ایک مثال۔ دوسری مثال ارشاد الہی ہو رہا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، کہ ہم نے بدنہ کو، ہم نے قربانی والے اونٹ کو تمہارے لیے شعائر الہی قرار دیا ہے اور اس میں ہم نے تمہارے لیے خیر قرار دیا ہے۔ اب دیکھیے، یہاں پر لفظ خیر یہ نکرہ تو ہے، لیکن نکرہ فی سیاق نفی نہیں ہے بلکہ فی سیاق اثبات ہے، تو یہاں پر عموم پہ دلالت نہیں کرتا۔ معلوم ہوا یہاں پر بھی جو خیر ہے وہ خیر سے مراد خیر مطلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت جس میں ارشاد ہو رہا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر۔ آپ دیکھیے کہ یہ مشرکین، یہ کفار، یہ نہیں چاہتے میرے رسول کہ تم پر اللہ کی طرف سے خیر نازل ہو۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے، خیر تو ہے لفظ خیر، لیکن لفظ خیر سے پہلے من تبعیضیہ وارد ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر بھی خیر سے مراد خیر مطلق نہیں ہے بلکہ خیر نسبی ہے۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ 180 مقامات میں سے اکثر مقامات ایسے ہیں کہ اگر آپ سیاق و سباق آیت کو دیکھ لیں تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ خیر سے مراد خیر مطلق نہیں ہے بلکہ خیر نسبی ہے۔ لیکن میں کیا کہوں کہ جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا اس میں امام کیا فرماتے ہیں؟ من اراد اللہ بہ الخیر، اللہ جس کے لیے خیر چاہتا ہے۔ اب یہاں پر آپ خیر کا ترجمہ من تبعیضیہ کے ذریعے سے نہیں کریں گے، خیر نسبی مراد نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں خیر پر الف لام استغراق وارد ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی خیر کے تمام تر مصادیق، خیر کے تمام تر افراد، یعنی کیا مطلب؟ یعنی خیر کی جتنی بھی قسمیں ہیں، خیر چاہے جو بھی ہو، اگر اللہ چاہتا ہے کسی کے لیے خیر تو زیارت امام حسین کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ معلوم ہوا محبت حسین، محبت زیارت حسین ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کے اندر تمام تر خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ توجہ کیجئے، ارشاد ہو رہا ہے من اراد اللہ بہ الخیر،
اللہ جس کے لیے خیر چاہتا ہے، یعنی کیسا خیر؟ کہا ہر طرح کا خیر، ہر طرح کی نیکی، ہر طرح کی اچھائی اگر اللہ کسی کے لیے چاہتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ زیارت، یہ محبت امام حسین علیہ السلام ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کے انجام دینے کا ثمرہ یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ انسان ہر طرح کے خیر کو درک کر لیتا ہے۔ لیکن عزیزوں، طول تاریخ سے یہ بعض دشمنوں اور منافقوں کا یہ وتیرہ اور طریقہ رہا ہے کہ وہ جب بھی کسی شخصیت کی شخصیت کشی کرنا چاہتے ہیں یا کسی شاعر الہی میں سے کسی چیز پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دم سے اس پر حملہ نہیں کرتے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا میں بات کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیے، مثال کے طور سے میں بات واضح کروں، اگر کوئی ایک دم سے چاہتا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے سر پر ضربت لگائے تو لوگ انقلاب برپا کر دیتے، لوگ اسے ہرگز قبول نہ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مسلسل زبان پیغمبر سے مولائے کائنات کی عظمت و فضیلت کو سن رکھا تھا، اس لیے ان کی یہ ہمت نہ تھی کہ ایک دم سے شخصیت امیر المومنین پر ضرب لگائیں۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ ایسے الفاظ کا سہارا لیا کہ جس کے ذریعے سے ان کی شخصیت کو مجروح کر سکیں۔ چنانچہ جو خارجی تھے انہوں نے ان الحکم الا للہ کا سہارا لیا۔ کسی نے کہا کہ الیاذ باللہ علی نماز نہیں پڑھتے، کسی نے کہا الیاذ باللہ علی کافر ہو گئے ہیں، کسی نے کہا الیاذ باللہ علی دین سے خارج ہو گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو دین سے خارج ہو جائے اس کی سزا قتل ہے۔ تو اس طرح کی تہمتوں کو شخصیت پر وارد کرنے کے بعد وہ شخصیت کشی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ تھا۔ دوسری مثال لیجئے، کربلا میں اگر کوئی ایک دم سے مباشرتاً چاہتا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرتا تو لوگ انقلاب برپا کر دیتے، لوگ اس بات کو ہرگز قبول نہ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا تھا کہ حسین کون ہیں؟ حسین وہ کہ جو پشت نبی کے سوار ہیں، حسین وہ کہ جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، حسین وہ کہ جو نبی و علی و فاطمہ کے دل کے ٹھنڈک ہیں۔ تو اگر ایک دم سے کوئی امام حسین پر ضرب لگانا چاہے تو وہ نہیں لگا سکتا۔ چنانچہ امویوں نے، خارجیوں نے، منافقوں نے ایک طریقہ اپنایا، کہا کیا کہ ان پر تہمتیں لگا دو۔ کیا کہ الیاذ باللہ حسین دین سے خارج ہو گئے ہیں، حسین نے خلیفہ وقت کے مقابل قیام کیا ہے، حسین نے بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو باغی ہو اسے قتل کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس طرح سے الفاظ کا سہارا لیا گیا۔ اور میں اپنی بات کی تائید میں چوتھے امام کی ایک حدیث نقل کروں۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ کل یتقرب الی اللہ بدمہ، میرے بابا کا عالم یہ تھا کہ میرے بابا کو قتل کرنے کے ذریعے سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ وہ اللہ کا تقرب حاصل کر لے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ کل یتقرب الی اللہ بدمہ، ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ گویا امام حسین کو قتل کرنا، امام حسین کو شہید کرنا ایک عظیم عبادت ہو۔ تو یہ کہ اس طریقے سے ذہنوں کے ذریعے سے کھیلا گیا تھا، اس طریقے سے ذہنوں کو پھیر دیا گیا تھا کہ جن کی اطاعت ہر انسان پر واجب تھی ان کو قتل کرنے پہ ہر ایک شخص جو ہے وہ درپے ہو گیا تھا۔ تو میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ طول تاریخ سے یہ منافقوں اور دشمنوں کا وتیرہ اور طریقہ رہا ہے کہ اگر کسی شخصیت کو برباد کرنا ہو، اسے قتل کرنا ہو، اس کی شخصیت کشی کرنا ہو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ طرح طرح کے الفاظ کا سہارا لیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے ایسی عبادتوں کو مجروح کرنے کے لیے کبھی شرک کا سہارا لیا، کبھی بدعت کا سہارا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک دم سے کہیں کہ زیارت امام حسین نہیں جانا چاہیے، زیارت امام حسین سے لوگوں کو روکیں تو لوگ نہیں رکیں گے، لیکن طریقہ کیا اپنایا؟ وہی طریقہ جو ان کے آباء و اجداد نے پہلے اختیار کیا تھا کہ اس زیارت کو شرک کہہ دو، اس تبرک کو بدعت کہہ دو۔ جب تبرک کو شرک اور بدعت جیسے الفاظ یوز کریں گے تو ایک دم سے لوگ اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ اپنے اجداد کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں نے یہ طریقہ اپنایا۔ کیا
کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ زیارت پہ جانا اللہ کو شریک قرار دینا ہے، یہ تبرک بانٹنا یہ بدعت ہے، اس طرح کے الفاظات کو استعمال کیا گیا۔ لیکن عزیزوں، جس وقت ابن تیمیہ نے اس طرح کے الفاظات اور اتہامات جو ہے وہ لگائے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ دارالفتاء نہیں بلکہ دارالاتہام چلایا کرتے ہیں، جس میں فتویٰ کم اور شیعوں پر تہمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے تو جس زمانے میں ابن تیمیہ نے اس طرح کے الزامات اور اتہامات شیعوں پر لگائے، تو اسی زمانے میں خود انہی کے ایک عالم دین جن کا نام سبکی تاریخ نے لکھا، اور اس نے ایک کتاب لکھی شفاء الاسقام فی زیارت سید الانام۔ اس کتاب میں جہاں ابن تیمیہ نے زیارت کو، تبرک کو بدعت اور شرک جیسے الفاظ سے یاد کیا، اسی کتاب میں اس نے یہ لکھا کہ ایک شخص مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان کے خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو عثمان نے اس کو شفا یابی کا طریقہ یہ بتایا کہ تم نیت کرو کہ جاؤ اور جا کر قبر رسول پر اپنی شفا یابی کی دعا کیا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں پیغمبر اسلام کی زیارت کرنا ایک عام شے تھی، اور اس زیارت کے ذریعے سے اپنے شفا یابی کی دعا کرنا یہ بدعت نہیں بلکہ سنت رسول تھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو آپ غور فرمائیے، تو اس طرح سے الفاظ کا سہارا لیا گیا۔ چنانچہ میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں کیا ہے کہ اب چونکہ زیارت موضوع ہے تو اس کے متعلق اس میں کیا ہے، ایک شیعہ عالم دین کی پہلے ایک حدیث پیش کرتے ہوئے ان کو ذکر کیا گیا، ان کو دکھایا گیا کہ شیعہ عالم دین ہے جو حدیث پیش کر رہے ہیں، وہ کیا کہ ان زید الشہام ان ابی عبداللہ علیہ السلام، چھٹے امام کی یہ حدیث وہ نقل کر رہے ہیں کہ زید شہام نے سوال کیا چھٹے امام سے کہ مولا ما لمن زار قبر الحسین۔ اب غور کیجئے گا کہ کس طریقے سے تہمتیں لگائی گئیں اس زیارت پر اور ہم پر۔ تو اس شیعہ عالم دین کو دکھایا گیا کہ وہ یہ حدیث نقل کر رہے ہیں کہ ما لمن زار قبر الحسین، کہ مولا جو امام حسین کی قبر کی زیارت کرے اس کا کیا ثواب ہے؟ تو امام نے جواب دیا کانا کمن زار اللہ فوق عرشہ، حسین کی زیارت کا ثواب ویسے ہی ہے کہ جیسے گویا کہ اس نے عرش پر جا کر اللہ کی زیارت کی ہو۔ اس کے بعد راوی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ ما لمن زارا احدم منکم، کہ مولا اگر آپ میں سے کسی کی کوئی شخص زیارت کرے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ امام نے فرمایا کانا کمن زارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزوں، اب جیسے ہی یہ حدیث ختم ہوئی، اس حدیث کے ختم ہونے کے بعد وہ شور، وہ غوغا اور وہ اتہامات کا سلسلہ کہ دیکھو کہ یہ سب جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، یہ تہمتیں باندھتے ہیں، یہ تجسم کے قائل ہیں۔ عزیزان گرامی، کہتے ہیں نا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ کہ جو خود اس بات کے قائل ہیں، جو خود خداوند عالم کی بنسبت حل من مزید کے قائل ہیں، وہ ہم پر یہ تہمتیں لگا رہے ہیں کہ یہ جسم و جسمانیت کے قائل ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے، اب اس میں تہمتیں لگیں کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی امام حسین کی زیارت کرے تو ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی ہو۔ تو اس کا جواب شیخ طوسی نے بہت اچھا جواب دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص امام حسین کی زیارت کرتا ہے تو مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی جسم و جسمانیت کا قائل ہے اور عرش پر جا کر گویا پروردگار عالم بیٹھا ہو اور وہ اس کی زیارت کرائے، کہا نہیں، بلکہ شیخ طوسی یہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد ثواب کا بیان کرنا ہے، اجر کا بیان کرنا ہے، تقرب خداوندی کا بیان کرنا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی زیارت میں وہ اجر و ثواب رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں امام حسین کی زیارت کرتا ہے تو اسے وہی اجر و ثواب ملے گا کہ گویا جیسے اس نے اتنی اللہ سے قربت حاصل کر لی ہے کہ وہ جو ثواب خدا کی زیارت کا ملے وہ اللہ امام حسین کی زیارت کو دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو آپ دیکھیے کیا کہا شیخ طوسی نے بیان فرمایا کہ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ الیاذ باللہ ہم اللہ کے جسم و جسمانیت کے قائل ہیں، نہیں، بلکہ ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ ہم تو وہ ہیں کہ تم تو قیامت میں اللہ کے دیکھنے کے قائل ہو، ہم شیعہ تو وہ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ جس طریقے سے ہم خدا کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، ہم قیامت میں بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. سبحان اللہ. آپ غور فرمائیے. تو یہ ایک جواب حلی ہے کہ جو اس کو پیش کیا گیا. اس کے عوض میں نے ایک اور کتاب میں دیکھا کہ اس میں جواب نقضی کے طور پر ایک عجیب روایت پیش کی گئی. وہ روایت کیا؟ وہ روایت سبط ابن جوزی جو کہ عالم اہل سنت ہیں. آپ دیکھیے گا اشکال کیا ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اگر یہ یعنی امام حسین کی زیارت کو اللہ کی زیارت کی طرف نسبت دینا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے الیاذ باللہ. اب دیکھیے سبط ابن جوزی اپنی کتاب مناقب احمد ابن حنبل میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو بوڑھا تھا، سن رسیدہ تھا. اس کا بیان یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں، چونکہ ماہ رمضان سے قریب تاریخ تھی اور بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو ایک دن میں سویا اور سونے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حسب معمول قبر احمد ابن حنبل کی زیارت کو گیا ہوں. تو جب میں ان کی قبر کے قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ ان کی قبر جو ہے وہ بالکل زمین سے قریب ہو گئی ہے، اتنا کہ اب وہ زمین کے برابر ہو جائے. یعنی بس اتنا فاصلہ ہے کہ بس ایک اینٹ یا دو اینٹ جو ہے وہ بچ گئی، باقی ساری قبر جو ہے وہ زمین بوس ہو چکی ہے. تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے عالم خواب میں ہی اپنے دل میں یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے، شاید بارش کا نتیجہ ہو کہ جس کی وجہ سے ان کی قبر کا یہ عالم ہو گیا ہے. سبحان اللہ. آپ غور فرمائیے گا کیا ہے کہ زیارت امام حسین زیارت خدا ہے. اب وہ شخص یہ کہتا ہے، آپ دیکھیے گا اس کتاب میں آپ اس روایت کو دیکھ سکتے ہیں. وہ شخص یہ کہتا ہے کہ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ شاید بارش کی وجہ سے قبر کا یہ عالم ہو کہ ایک دم سے قبر سے آواز آئی کہ لا بل ھذا من زیارت الحق. کہا کہ نہیں، میرے قبر کا عالم یہ بارش کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، بلکہ چونکہ پروردگار عالم میری زیارت کو آیا ہے تو ھذا من ہیبت الحق عز وجل. یہ جو میرے قبر کا عالم ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ پروردگار عالم قبر میں میری زیارت کو آیا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ چونکہ اللہ قبر میں میری زیارت کو آیا ہے تو خدا کی کچھ ایسی ہیبت ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے میری قبر زمین میں دھنس گئی ہے. میں کہوں گا کہ دیکھیے مسلمان کو یہ قبول ہے کہ احمد ابن حنبل قبر میں رہ کر اپنے زائر کے دل کی آواز سنتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین قبر میں رہ کر ہماری مناجاتوں کو سنتے ہیں تو یہ بدعت ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. آپ غور فرما رہے ہیں؟ کہا لا بل ھذا من ہیبت الحق عز وجل. یہ تو ہیبت الہی کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میرے قبر کا یہ عالم ہے. اب اس کے بعد وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں قریب گیا اور قریب جانے کے بعد میں نے جب آگے احمد ابن حنبل سے سوال کیا کہ اللہ آپ کی زیارت کو آیا ہے تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں پروردگار عالم میری زیارت کو آیا ہے. اور اس کے بعد احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ جب اللہ میری زیارت کو آیا تو میں نے اللہ سے یہ پوچھ لیا کہ پروردگار آخر کیا وجہ ہے، دیکھیے گا آخر کیا وجہ ہے کہ تو ہر سال میری زیارت کو چلا آتا ہے، کیا وجہ ہے کہ تو ہر سال میری زیارت کو چلا آتا ہے. تو اللہ نے احمد ابن حنبل کے اس سوال کے جواب میں کہا کہ اے احمد چونکہ تم نے
کلام کے ذریعے سے، اپنی حدیث کے ذریعے سے ہماری مدد کی ہے، اور وہ جو تمہارا کلام ہے وہ مسجدوں سے بیان کیا جا رہا ہے، اس کو چھاپا جا رہا ہے، تو چونکہ تم نے میری نصرت کی ہے اپنے کلام کے ذریعے سے، الذی ینشر ویتکلم فی المحارب، ایسے کلمات سے میری مدد کی ہے کہ جو محرابوں سے بیان کیے جا رہے ہیں، تو عزیزان گرامی اس وجہ سے اللہ ان کی زیارت کو آیا۔ میں کہوں گا مسلمانوں ذرا غور تو کرو، احمد ابن حنبل اگر اپنے کلام کے ذریعے سے اللہ کی نصرت کر دیں تو اللہ ان کی زیارت کو چلا آئے، اگر وہ کہ جس کی وجہ سے پورا دین اسلام بچ جائے اگر اس کی زیارت کو ہم چلے جائیں تو وہ کیوں کر بدعت اور شرک ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ غور کیجئے، کہا کہ تم نے کلمات کے ذریعے سے، اپنے کلام سے جو ہماری مدد کی ہے وہ آج تک چھپ رہے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ آج بھی محراب عبادت سے بیان ہو رہے ہیں، اس وجہ سے میں تیری زیارت کو آیا ہوں۔ تو عزیزوں، اللہ بندے کی زیارت کو چلا آ رہا ہے، یہ قبول ہے۔ اگر اب ہم امام حسین کی زیارت سے اللہ کی زیارت کریں تو یہ قبول نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، وہ شخص وہ سن رسیدہ یہ کہتا ہے کہ جب احمد ابن حنبل اپنی بات کو تمام کر کے خاموش ہوئے تو میں دوڑا اور دوڑتے ہوئے قبر سے لپٹ گیا، اور لپٹنے کے بعد، یہ بڑا لطیف جملہ ہے، لپٹنے کے بعد، چونکہ دیکھیے وہابی مزاج کہیں بھی ہو، عالم خواب میں بھی ہو، وہ بدعت اور شرک کہنے سے باز نہیں آتا۔ وہ شخص یہ کہتا ہے سن رسیدہ کہ میں گیا اور جانے کے بعد قبر کو سے لپٹ گیا اور اس کو بوسہ دینے لگا، اور بوسہ دینے کے بعد میں نے احمد ابن حنبل سے یہ پوچھ لیا کہ حضور کیا وجہ ہے، مسر بِأَن يُتَقَبَّلَ قَبْرُكَ إِلَّا قَبْرَكَ لَا يُتَقَبَّلَ قَبْرٌ إِلَّا قَبْرَكَ، کہ اے حضور یہ بتائیے آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا کی تمام قبروں کو چومنا بدعت ہے سوائے آپ کی قبر کے۔ اب وہ بوڑھا سوال کر رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا کی تمام قبریں نہیں چومی جا سکتی لیکن آپ کی قبر جو ہے وہ چومی جاتی ہے؟ تو احمد ابن حنبل، یہ ساری باتیں قبر میں ہو رہی ہیں، احمد ابن حنبل قبر سے جواب دے رہے ہیں کہ لیسا کرامتن لی، یہ جو ساری قبروں کو چھوڑ کر تم میری قبر کو چوم رہے ہو اور اس کا حکم دیا گیا ہے، اس میں میری کوئی کرامت نہیں ہے، اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے، بل کانا شعرۃ من شعیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ تو اس بال کی کرامت ہے کہ جو میرے ساتھ میرے قبر میں دفن ہے، اس بال کی وجہ سے میری قبر کو چومنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں کہوں گا جب ایک بال دفن ہو جائے اور اس بال کی وجہ سے، اس نبی کے اس بال کی وجہ سے ہم اس قبر کو چومنے کا حکم دیا جا رہا ہے، آپ دیکھیے روایت کی صحت و سقم اپنی جگہ، لیکن اس بات کو مسلمان قبول کرتے ہیں۔ سبط ابن جوزی کوئی عام عالم دین نہیں ہے، اس نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ یہ اس بال کا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں حکم ہو رہا ہے کہ تم اس قبر کو چومو۔ تو عزیزوں، جب بال کی وجہ سے ہم اس قبر کو چوم سکتے ہیں تو جس قبر میں نبی کی آل آ جائے اگر اسے ہم چومتے ہیں تو کیا بدعت و شرک ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اور فرمائیے، کہا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ تو اس بال کی وجہ سے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو میرے ساتھ میرے قبر میں دفن ہے۔ تو عزیزان گرامی، کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو کرتے ہیں بس اہل قرآن ہونے کا دعویٰ ہے لیکن اپنی تمام تر باتیں قرآن کے خلاف کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ زیارت امام حسین کانا کمن زار اللہ فوق عرش، اگر کوئی امام حسین کی زیارت کرتا ہے تو ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ اس نے اللہ کی زیارت کی عرش کے اوپر۔ اور یہ زیارت اتنی عظیم ہے عزیزان گرامی کہ ہم عام انسانوں اور عام لوگوں کی تو بات دور، انبیاء زیارت امام حسین علیہ السلام کے مشتاق رہتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ لیسا نبی من الانبیاء
إلا ويسألون الله تعالى أن يؤذن لهم لزيارة الحسين ففوج يعرج ففوج ينزل وفوج يعرج، کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو زیارت امام حسین کا مشتاق نہ ہو، کہ وہ بارگاہ پروردگار عالم میں پے در پے ہمیشہ یہ سوال کرتا ہے کہ پروردگار مجھے زیارت امام حسین علیہ السلام کی اجازت دے دے، اور اس طریقے سے یہ ندا دی جاتی ہے، اس طریقے سے مسلسل اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ روایت کے جملے ہیں فوج ینزل و فوج یعرج، کہ ایک فوج، ایک کنبہ، ایک کاروان ابھی زیارت امام حسین کے لیے نازل ہوتا ہے تو دوسرا آسمان کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیے کہ یہ جملہ سن لینا بہت آسان ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ زیارت امام حسین کا مشتاق ہوتا ہے۔ آپ ذرا انبیاء کی فہرست تو اٹھا کے دیکھیں کیسے کیسے نبی گزرے ہیں عزیزو۔ آدم کون؟ وہ کہ جو خود مسجود ملائکہ ہیں، آدم جو خود مسجود ملائکہ ہیں، جو آدم ابو البشر کہلائے ہیں۔ عزیز و نوح کہ جنہوں نے صرف 950 سال تک تبلیغ دین اسلام کی ہے، اپنے دین کی تبلیغ کی ہے، شریعت کو لوگوں میں پہنچایا ہے۔ ابراہیم جیسا نبی صف میں کھڑا ہوا ہے۔ کون ابراہیم؟ وہ کہ جو مقام خلت پر فائز ہے، جو مقام نبوت بھی رکھتا ہے، مقام امامت بھی رکھتا ہے۔ عزیزوں حتیٰ کہ ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ جیسے پیغمبر کہ جو روح اللہ ٹھہرے، جو جنب اللہ ٹھہرے، عزیزوں عیسیٰ جیسے پیغمبر، موسیٰ جیسے پیغمبر، یہ تمام اولو العزم پیغمبر ہیں کہ جو صف میں کھڑے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں اجازت دے تاکہ وہ امام حسین کی زیارت کو آئیں۔ شاید یہی وجہ ہے جو عبداللہ ابن عمر کو مخاطب کر کے امام حسین نے کہا تھا کہ اے عبداللہ ابن عمر انا اہل السماوات لأعرف بی من اہل الارض، اے عبداللہ ابن عمر میری معرفت زمین والوں سے زیادہ آسمان والے رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو ہاں عزیزان گرامی، یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم اس زیارت کے مشتاق اور اس زیارت کے دعوے دار ہیں، بلکہ خود ائمہ کی سیرت رہی ہے، صحابہ کی، حتیٰ کہ جو آج کل بہت زیادہ صحابہ کا دم بھرنے والے ہیں، آپ صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ تاریخ میں ملتا ہے اسی کتاب، وہی صبح کی جو کتاب کا حوالہ دیا میں نے، شفاء الاسقام فی زیارت سید الانام، اس میں یہ موجود ہے کہ وفات پیغمبر اسلام کے بعد جناب بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا یہ کہہ کر کہ جب مدینے میں پیغمبر اسلام نہیں ہے تو بلال رہ کر کیا کرے گا۔ چنانچہ وہ شام چلے گئے تھے، ایک دن شام میں سوئے تو شام کے وقت انہوں نے کیا دیکھا کہ پیغمبر اسلام خواب میں آئے، اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے بلال تم نے میرے بعد مدینہ چھوڑ دیا ہے، اے بلال تم میری زیارت کو نہیں آتے۔ روایت کے جملے ہیں کہ اگلے دن اٹھے اور فوراً رخت سفر باندھ کر مدینہ زیارت کے لیے آئے۔ مدینہ جب پہنچے زیارت قبر رسول پر تو کیا دیکھا کہ امام حسن و حسین ہیں، گلے سے لگایا، دعائیں دیں، اور اس کے بعد زیارت کر کے واپس پھر شام پلٹ آئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ کس صحابہ کی، یہ کن صحابہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں؟ کیا بلال صحابی نہیں تھے؟ عزیزوں صحابیوں کی تو سیرت یہ رہی ہے کہ وہ مدینہ چھوڑیے، مکہ چھوڑیے، وہ تو دوسرے ممالک کا سفر کر کے زیارت قبر رسول کو آیا کرتے تھے۔ تو عزیزوں معلوم ہوا سیرت پیغمبر اور سیرت صحابہ یہ ہے کہ اگر زیارت کے مشتاق ہو تو انسان ممالک کے بھی سفر طے کر سکتا ہے۔ اب اگر آج ہم ممالک کا سفر طے کر کر زیارت امام حسین کو آتے ہیں تو اس میں کیا اشکال، کیا بدعت اور کیا شرک ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ زیارت ہے کہ جس کے لیے چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت اور ان کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور اس طریقے سے امام فرماتے ومن اراد بہ السوء، اور جس کے لیے اللہ برائی چاہتا ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہاں جس طریقے سے خیر سے مراد خیر کے تمام تر افراد و مصادیق ہیں، اسی طریقے سے سو سے مراد سو کے بھی تمام تر افراد و مصادیق ہیں۔
یعنی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے دل میں محبت حسین نہیں ہے، اگر کسی کے دل میں محبت زیارت حسین نہیں ہے تو اس کے لیے تمام تر برائیاں سوچ سکتے ہیں، اس کے لیے اندر تمام تر برائیاں ہو سکتی ہیں کہ پائی جائیں۔ اس لیے کہ پروردگار عالم کہ اس حبیب نے کہا کہ ومن اراد بہ السوء قذف فی قلبہ بغض الحسین و بغض زیارتہ۔ ہاں عزیزان گرامی، ہم اور آپ آج یہاں بیٹھے ہیں اور چہلم قریب ہے، یہ کس کا چہلم ہم منانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ عزیزوں، اس غریب امام کا چہلم منانا ہے کہ جس کو نہ غسل نصیب ہوا، نہ کفن نصیب ہوا، 3 دن تک امام کا جنازہ کربلا کی تڑپتی ریت پر پڑا رہا۔ یہی تو غم تھا کہ جو سید سجاد کو تا عمر رلاتا رہا۔ ہاں عزیزان گرامی، چونکہ ایک روایت کے مطابق 14 صفر بھی شہادت جناب سکینہ کی تاریخ ہے۔ منہال امام کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے دمشق کے بازار میں امام سجاد کو دیکھا تو عالم کیا تھا؟ منہال یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دمشق کے بازار میں جب سید سجاد کو دیکھا تو عالم یہ تھا کہ پورا جسم زرد پڑا ہوا ہے اور امام کی پنڈلیوں سے خون رس رہا تھا۔ منہال فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں آگے بڑھا اور میں رونے لگا، اور روتے ہوئے میں نے امام سے ایک جملہ کہا، مولا کیفا اصبحتا، حضور کیسی صبح کی؟ عزیزوں امام کا جملہ سنیں گے، امام فرماتے ہیں منہال وہ شخص کیسی صبح کر سکتا ہے جو یزید جیسے ظالم کا اسیر ہو۔ عزیزوں اب اس کے بعد جو قیامت کا جملہ امام سجاد نے بیان فرمایا ہے، یہی تعمر رونے کے لیے کافی ہے۔ منہال کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، منہال تم ہم سے پوچھ رہے ہو کہ ہم نے کیسی صبح کی؟ اے منہال سنو، منذ قتل ابی نساؤنا ما شبعت بطونہن ولا کسونا رؤوسہن صائمات النہار وطائحات اللیل۔ اے منہال اگر تم جاننا چاہتے ہو تو جان لو ہماری کیا کیفیت ہے۔ جب سے میرا بابا مارا گیا میری سیدانیوں کو پیٹ بھر کھانا نصیب نہیں ہوا۔ اے منہال جب سے میرا بابا مارا گیا میری بیوی میری سیدانیوں کے سروں پر چادر نہیں ہے۔ اے منہال ارے اب تو عالم یہ ہے کہ صائمات النہار و نائحات اللیل۔ اے منہال اب تو عالم یہ ہے کہ دن روزوں میں گزرتا ہے اور رات گریہ وزاری میں گزر جاتی۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ وہ عالم ہے، یہ وہ کیفیت ہے جو امام سجاد اپنے صحابی کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہی تو کیفیتیں تھیں نا کہ جسے یاد کر کے امام روتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا مولا کہ کب تک روئیے گا تو امام نے جملہ کہا تھا کہ جب بھی میں ان سیدانیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے شام غریبہ یاد آ جاتی ہے کہ یہ کس طریقے سے بے کسی کے عالم میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں اور دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں فرار کر رہی تھی۔ ہاں عزیزان گرامی، آج ہمیں امام حسین کو ان کی لخت جگر کا پرسہ دینا ہے، ننھی سکینہ کا پرسہ دینا ہے۔ عزیزوں یہ وہ کون سکینہ ہیں؟ یہ وہ سکینہ ہے کہ جنہیں اپنے بابا کے سینے پر نیند آیا کرتی تھی۔ عزیزوں بعد حسین سکینہ کب سوئی کسی تاریخ نے یہ نہیں لکھا۔ ہاں اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ ضرور ملتا ہے کہ قید خانہ شام میں سکینہ کا مسلسل یہ نوحہ ہو گیا تھا کہ جب کبھی اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی تھی تو سید سجاد سے پوچھتی تھی، اے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو سید سجاد کہا کرتے تھے، اے بہنا ارے یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ بس ایک سوال ایسا تھا کہ زندگی بھر جس کا جواب سید سجاد نے نہیں دیا۔ عزیزو امام وقت ہے مگر اس سوال کا جواب نہیں جانتا۔ وہ کیسا سوال تھا؟ وہ ننھی سکینہ کا یہی سوال تھا، اے بھیا سجاد ارے ہم کب اپنے وطن کو واپس ہوں گے؟ ہاں عزیزان گرامی،
روایتوں میں ملتا ہے کہ تاریخ میں 3 جنازے ایسے ہیں کہ جن کو غسل دیتے وقت غسل دینے والوں نے آہ و بکا کیا ہے۔ پہلا جنازہ امام سجاد کا جنازہ ہے۔ جب 5ویں امام غسل و کفن دے رہے تھے تو ایک مرتبہ چیخ ماری، لوگوں نے پوچھا تو امام نے فرمایا کہ 1 سال تک میرے بابا کے گردن میں جو توق خاردار تھا آج تک اس کا زخم تازہ ہے۔ عزیزو دوسرا جنازہ پتہ ہے کس کا تھا؟ یہ دوسرا جنازہ کہ جسے غسل دیتے وقت امام روئے ہیں وہ کوئی غیر نہیں، ہمارا اول مظلوم امام امیر المومنین ہے۔ جب جناب فاطمہ کو غسل دے رہے ہیں ایک مرتبہ چیخ ماری، جناب زینب نے پوچھا بابا کیوں رو رہے ہو؟ تو امام نے کہا اے بی بی، ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی، مجھے آج تک خبر نہ تھی۔ ہاں عزیزان گرامی، تاریخ بتاتی ہے کہ تیسرا جنازہ کسی غیر کا نہیں، جس کا آج ماتم کرنے بیٹھے ہو ننھی سکینہ کا جنازہ ہے۔ جب قید خانہ شام میں غسالہ کو بلایا گیا اور وہ غسل دینے لگی تو جیسے ہی غسل خانے میں پہنچی ایک مرتبہ جسم پہ نظر پڑی، چیخ مار کر دوڑی ہوئی باہر نکل آئی۔ جناب زینب نے پوچھا، کہا بی بی، ارے اس بی بی کو کیسی بیماری تھی؟ لگتا ہے اسے کوئی لا علاج بیماری تھی۔ عزیزو جناب زینب کا دل تڑپا، کہا بی بی ایسا نہ بول، ارے اس کے جسم پر تازیانوں کے نشان ہیں، یہ وہ تازیانوں کے نشان ہیں جو کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام تک اس بی بی پر پڑے۔ ہاں عزیزان گرامی، بس آخری بات اور ربط اور مصائب کو ختم کرتا ہوں۔ عزیزو روایت کا جملہ ہے، سید بحر العلوم یہ فرماتے ہیں کہ جب جناب سکینہ روتے روتے اس دنیا سے چلی گئیں تو یوں تو تمام بیویوں کو جناب سکینہ کے جانے کا غم تھا، ہر بیوی اشک بہا رہی تھی، لیکن جناب ام کلثوم کا گریہ ہر بیوی سے الگ تھا۔ جناب ام کلثوم ہر بیوی سے زیادہ رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے ام کلثوم کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا بہن ہم سب کو غم ہے، سکینہ کو ہم سب غم زدہ ہیں، لیکن اے بی بی آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اس طریقے سے دہاڑے مار مار کر رو رہی ہیں؟ اے بی بی صبر کرو۔ تو ام کلثوم نے ایک واقعہ نقل کیا، کہا اے زینب آپ جانتی ہیں کل اسی وقت جب عصر کا وقت تھا تو ہم یہاں پر کھڑے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نے دیکھا کہ شام کا جب وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ شام کا وقت جب آیا تو بچے اپنے اپنے بابا اپنے اپنے وارثوں کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے جب اپنے گھر کو جانے لگے تو میرے سامنے ام کلثوم کہتی ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے اس بی بی نے سکینہ نے سید سجاد سے پوچھا تھا اے بھیا سجاد یہ بچے شام ہوتے ہی کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو سید سجاد نے کہا تھا اے بہنا یہ سارے بچے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ عزیزو تب سکینہ نے کہا تھا اے بھیا ارے ہمیں کب گھر جانا نصیب ہو؟ ام کلثوم کہتی ارے وہ واقعہ اب تک میری نظروں کے سامنے ہے، سکینہ وطن جانے کی تمنا لے کر اس دنیا سے چلی گئی، میں جب تک زندہ رہوں گی سکینہ آپ کو اشک بہاتے رہوں۔